الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم قطاعون وخير القطاعين توابون او كما قال عليه الصلاة والسلام تسلیما حمدا کثیرا کثیرا۔ محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے عزیز دوست حضرت مولانا مفتی محمد زید صاحب قاسمی امام و خطیب مسجد کوثر گووند پور، اور اسی طریقے سے ہمارے عادل بھائی، معین بھائی، روشن صاحب، آپ نے جو چینل شروع کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، جس نیت سے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بھرپور کامیابی عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ جو دور چل رہا ہے پرفتن دور ہے، تو ایسے دور میں علماء کرام کے خطابات، بیانات اور چینلوں کے ذریعے سے یوٹیوب میں اور فیس بک میں، ٹویٹر اور مختلف جو ہے جتنے بھی چیزیں ہیں اس میں جو ہے آنا بہت ضروری ہے۔ آج کے ماحول کے لحاظ سے ہمارے بہت سارے نوجوانان، ہماری مائیں بہنیں بھی جو ہے ان کا رجحان جو ہے بیانات کی وجہ سے، خطابات کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے اگر ہدایت سے نواز دے تو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے فائدہ ہوگا، اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہدی للناس فرمایا ہے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے اقوام کے لیے، سارے مذاہب کے لیے، سارے ریلیجنز کے لیے جو ہے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب مسلمانوں کو صرف جو ہے اب جو حالات آ رہے ہیں، ایسے حالات میں مسلمان کیا کرنا چاہیے، کیسا مسلمانوں کو جو ہے رہنا چاہیے۔ آج ہم جو ہے صرف ماحول کے اوپر اور زمانے کے اوپر اور صرف ہم جو ہے حالات کے اوپر بولتے ہیں، حالات ایسے آ گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ذریعہ کون بنے؟ اس لیے کہ ذریعہ جو ہے ہمارے اعمال ہیں، ہمارے کرتوت ہیں، ہماری جو ہے برائیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے، چاہے مرد یا عورت، اس طریقے سے ہم نہیں رہ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ہمیں سکھایا ہے کہ مرد کا لباس کیسا ہونا ہے، عورت کا لباس کیسا ہونا ہے، اور عورت پردے میں کیسا رہنا ہے۔ تو آج ہمارے جو ہے حالات ایسے آئے ہیں، نوجوانان، لڑکے اور لڑکیاں بھی جو ہے وہ اگر لڑکے کٹنگ کراتے ہیں تو مختلف قسم کے کٹنگ، اللہ حفاظت فرمائے، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے بالوں کو مختلف طریقے سے بنائیں گے، مرد اور عورتیں اونٹ کے کوہانوں کے جیسے بنائیں گی۔ تو ایسے حالات جو ہے ہم نے خود پیدا کر لی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہو، تو اللہ کی مدد کہاں سے ہوگی؟ تو مرد کو جس طریقے سے رہنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ، اس طریقے سے رہنا مرد بھی ضروری ہے، عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، حجاب میں رہنے کا حکم دیا ہے، یہ جو ہے
اپنے بدن کو ڈھانپ کر رکھی ہے۔ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں، ہماری بعض مائیں بہنیں جو پرانے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کے برقعے میں تبدیلی نہیں آئی، ویسا ہی ڈھیلا ڈھالا برقع ہے اور اسی طریقے سے وہ جو ہے رہتی ہیں، اپنے بدن کو مکمل ڈھانپ کر رہتی ہیں۔ آپ جو ہے بڑی مبارکبادی کے قابل ہیں۔ بعض ہماری نوجوان لڑکیاں اور عورتیں، اللہ ان کو بھی ہدایت سے نوازیں کہ یہ جو ہے حالات کے حساب سے ایسے مختلف قسم کے جو ہے ڈیزائن کے جو ہے برقعے پہنتے ہیں، جس میں جو ہے بدن کے ڈھانپنے کے بجائے بلکہ بدن کی نمائش ہوتی ہے۔ اس کو بالکل شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم جو ہے اپنے گھروں میں ٹہری رہو اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر رہو، پردے میں جو ہے مکمل طریقے سے ڈھانپ کر رہو، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے پردے کا اہتمام ہوتا تھا، اس طریقے سے ہماری عورتوں میں ہونا ہے۔ جیسے مردوں میں لباس کا ڈھنگ تھا، حلیہ تھا، لباس کا طریقہ تھا، ویسا ہمارے اندر بھی جو ہے وہ چیز ہونا ہے۔ دونوں میں بھی کمی ہے، صرف عورتوں میں نہیں، مردوں میں بھی کمی ہے۔ تو آج بہت سارے نوجوان جو ہے شارٹ کے نام پر نکر پہن کر گھومتے ہیں، حالانکہ مرد کے لیے جو ہے اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے اپنے بدن کو ڈھانپنے کا حکم ہے۔ کٹ بنن بھی جو پہن کر جو ہے دکھاتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ تو عورت کے لیے تو جو ہے چہرے کو بھی دکھانے کا حکم نہیں ہے۔ اب حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں بعض فرقہ پرست لوگ، حالانکہ غیر مسلم بھائیوں میں، ہندوؤں میں، سکھوں میں، عیسائیوں میں، برہمنوں میں، دلتوں میں ایسے پڑھے لکھے ایماندار لوگ ہیں جو حجاب کو جو ہے حجاب سمجھتے ہیں، اور وہ جو ہے بہت سی ہماری غیر مسلم عورتیں جو ہے وہ خود بھی جو ہے اپنے جو ہے وہ انہی کے ذریعے سے مسلمان عورتوں کے جیسا وہ ڈھانپ کر پھرتی ہیں، اور وہ خود کہتی ہیں کہ بھیا اس میں ہماری حفاظت ہے، ہماری عفت ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے اپنی عزت کا خیال کرنا ہے، اپنی عفت کا خیال کرنا ہے۔ کملا داس جو فلمی رائٹر ہے کیرلا کی، یہ کملا داس سے جب ایمان قبول کر کر مسلمان ہو گئی، اس کا نام سریا رکھا گیا ہے۔ تو اسے جو ہے جب انٹرویو لیا گیا، بنگلور کا آئی ہوئی تھی، میں بھی گیا ہوا تھا اس موقع پر چند سال قبل، تو وہ اس کو دیکھنے کے لیے جو مسلمان لڑکیاں، جو مسلمان عورتیں، غیر مسلم ہماری مائیں بہنیں سارے بھی آئے ہوئے تھے۔ تو اس سے جب چینل والوں نے انٹرویو لیا تو انٹرویو کے اندر اس سے پوچھا کہ ماں کہ بہن تمہارا اسلام کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا تصور ہے؟ اس نے کہا کہ اسلام بہترین مذہب ہے، سچا مذہب ہے، سلامتی والا مذہب ہے، پیس فل مذہب ہے، عورت کی مکمل حفاظت کرنے والا مذہب ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب آئی ہوئی جو عورتیں تمہیں دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تمہارے خطاب کو سننے کے لیے آئے ہیں، تمہارے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، اس میں مسلمان لڑکیاں بھی آئی ہوئی ہیں، مسلمان عورتیں بھی، غیر مسلم عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے مسلمان عورتوں کے بارے میں؟ کیا میسج ہے تمہارا مسلمان لڑکیوں اور عورتوں کے بارے میں؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے اسلام کو پڑھ کر، قرآن کے احکامات پڑھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کر میں کملا داس سے سریا بن کر ہوں۔ اب ان کے برقعے جس ڈیزائن سے وہ پہن کر آئی ہیں، جس طریقے سے وہ اپنے جسم کو جو ہے برقعے کے اندر ڈھانپنے کے بجائے ایسا برقعہ پہنی ہوئی ہے گویا کہ وہ ٹائٹ فٹنگ کا جو ہے گویا کہ ایک ڈریس ہے، اس طریقے سے ان کے جسموں کی نمائش ہو رہی ہے۔ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں میں سریا سے کملا داس نہ بن جاؤں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو اسلام کی تاریخ کو پڑھ کر، قرآن کو پڑھ کر، احادیث کو پڑھ کر، ریسرچ کر کر، متاثر ہو کر، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئی سریا، جس کا نام ہے، پہلے کملا داس تھا، ایک فلمی رائٹر تھی۔
تو ہماری ماؤں بہنوں سے بھی جو ہے آج بھی جو ہے ایسی جو ہے ایماندار اور باپردہ خاتونیں ہیں، ہماری نوجوان لڑکیاں ہیں، طالبات ہیں، میں ان کو جو ہے لاکھوں سلام کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات بھی پردے میں رہتی تھی، صحابہ اکرام کی بیویاں بھی پردے میں رہتی تھی، حضور کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مکمل پردے میں رہتی تھی، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ آپ پل صراط پر جا رہی ہیں تو پل صراط پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر لخت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہو رہا ہے، فرشتوں تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اس لیے کہ یہ خاتون دنیا میں کسی غیر کو اپنا جو ہے جسم نہیں دکھائی، کسی غیر کا جو ہے کسی غیر کی نظر اس کے چہرے پر بھی نہیں پڑی جب سے یہ ہوش سنبھالی ہے، اس لیے اس ماں کے طریقے سے اس بیٹی کے طریقے سے رہنے کی ہر ماں کو ہر عورت کو ہر بہن کو میں جو ہے دعوت دیتا ہوں۔ تو میں جو آیت پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے توبے کا حکم دے رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آج پہلا روزہ رکھا گیا ہے، ہمیں جو ہے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ آج ہر مرد بھی ہر عورت بھی بوڑھے بھی بچے بھی جوان بھی آج جو ہے ہم جتنا وقت موبائل میں گزار رہے ہیں اس سے زیادہ وقت جو ہے ہمیں قرآن کی تلاوت میں گزارنا ہے، ذکر میں گزارنا ہے، درود شریف پڑھنے میں گزارنا ہے، نمازوں میں گزارنا ہے اور سچی پکی توبہ کرنے میں گزارنا ہے، اس لیے کہ آج جو حالات ہیں یہ ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کی تری میں خشکی میں جو بھی جو ہے حالات پیدا ہو کر ہے، فساد پیدا ہو کر ہے اور جو بھی جو ہے پیچیدگیاں پیدا ہو کر ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہماری برائیوں کی وجہ سے، ہمارے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہمارے بڑے گناہوں کی وجہ سے ہے، ہمارے بہت بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ آج حالات کو اگر سدھار میں لانا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے روٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم منانا ہے، منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے اپنے گناہوں سے ہر ایک اپنے آپ کو جو ہے نیک نہ سمجھے بلکہ اپنے ہر آدمی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر القطاعین توابون، آدم کی اولاد میں سے ہر ایک سے گناہ سرزد ہوتا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا سوائے انبیاء کے، انبیاء اکرام یہ معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو، سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو، اور نصوح یعنی ایسے گناہوں سے اس گناہ کی طرف تمہارا تصور بھی نہیں ہونا، توبہ کرنے کے بعد خیال بھی نہیں ہونا، مکمل طریقے سے توبہ کرنا۔ تو کل بنی آدم خطاؤن وخیر القطاعین توابون، آدم کی اولاد میں سے ہر ایک سے گناہ سرزد ہوتا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، ہاں اس کے اعتبار سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کسی سے چھوٹے کسی سے بڑے کسی سے بہت بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہر ایک کو گناہوں سے توبہ کرنا، اور توبہ کرنے والا اللہ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام جن سے جو ہے چھوٹی سی بھول ہو تو آدم علیہ السلام نے عاجزی سے تواضع سے اللہ سے 300 سال تک روئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جتنا آدم علیہ السلام روئے ہیں اتنا قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان ساروں کا رونا ایک جانب میں، آدم علیہ السلام کا رونا ایک جانب میں۔ آدم علیہ السلام جب 300 سال تک رو کر میرے اور آپ کے آقا سرکار دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ دو نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا تھا، عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام کے وسیلے سے میں توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جا آدم صفی اللہ، تو نے میرے حبیب کا وسیلہ لیا ہے اس لیے میں تمہاری توبہ کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ توبہ قبول کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، ستار العیوب ہے۔ شیطان نے فخر کیا، شیطان نے گھمن کیا، شیطان نے اترایا تو وہ ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دیا گیا۔ وہ توبہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، گھمن کیا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی کرنے والے بندے، عاجزی کرنے والی بندیاں بہت پسند ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں سے حضور کی جو خاص صفت ہے، اللہ کو جو بہت پسند آئی معراج میں، حضور سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ سے حضور نے روبرو گفتگو کیا، ہم کلام کیا، حضور سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ کیا لائے ہیں، کیا تحفہ لائے ہیں؟ اللہ نے پوچھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ میں تیرے لیے میری بندگی کو لایا ہوں اور عاجزی تواضع کو لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا یہ تحفہ مجھے بہت پسند آیا، بندگی کا اور عاجزی کا۔ تو گناہ کر کر گھمن کرنا، گناہ کر کر اترانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ گناہ جو ہے ایک انگارہ ہے، چھوٹے گناہ جو ہے اس کی چنگاری ہے، یہ اس کی وجہ سے جو ہے محلات اور گلیاں کوچے شہر بھی جل جاتے ہیں، ملک بھی جل جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ چاہے گناہ جس جگہ بھی ہو، گناہ ہی ہے، جان کر بھی کرے، انجانے میں بھی کرے، دن کے اجالے میں کرے، رات کے اندھیرے میں کرے، چھوٹا کرے یا بڑا کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا غفور رحیم ہے، اتنا ستار العیوب ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ جب بندہ جو ہے توبہ کرتا ہے گناہ کر کر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ میرے بندے کو جو ہے میرا ڈر ہے، میرا خوف ہے، مجھ سے ڈر کر گناہ کر رہا ہے، مجھ سے ڈر کر جو ہے سارے احکامات پر عمل کر رہا ہے، مجھ سے ڈر کر جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ جو ہے میرا حکم ہے، اس لیے ڈر کر خوف کھا کر جو ہے اپنا لباس بھی جو ہے میرے حکم کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق، اپنا پردہ، اپنا سارا لین دین، معاملات، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، تجارت، ساری چیزیں تو اللہ کو بہت پسند آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے رب جانتا ہے، میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے ڈر رہا ہے اور وہ مجھ سے ڈر کر یہ سوچ رہا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے، میں بھی غفور الرحیم ہوں، میں بھی اس کے گناہوں کو ضرور بخش دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے میں ضرور بخش دوں گا۔ بڑے بڑے گنہگار بھی پریشان نہ ہو، چھوٹے چھوٹے گنہگار بھی پریشان نہ ہو، بہت بڑے گنہگار بھی پریشان نہ ہو، میرا در ہمیشہ کھلا رہے گا، مجھ سے ہمیشہ جو ہے سچی پکی توبہ کرو، ضرور میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو ذکر کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو ہے حضور بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنگ فتح کر کر آئے ہوئے تھے، بیت المال سے جو ہے جو دشمن جب فتح ہو جاتا ہے تو ان کو جو ہے مردوں کو جو ہے غلام بنا لیا جاتا ہے، عورتوں کو باندیا بنا لیا جاتا ہے۔ تو ایک عورت جس کا بچہ گم ہو گیا تھا،
وہ تلاش کر رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی، چیخ رہی تھی، کہیں بچہ نظر آ جاتا تو جاتی اور اٹھا لیتی، دیکھتی، چومتی، دیکھتی اس کا بچہ نہیں ہے اور چوم کر رکھتی، پھر آگے چلے جاتی، پریشان ہو جاتی اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرتی ہوئی چلے گئی۔ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، صحابہ آپ کو پتا ہے یہ عورت کس طریقے سے بے قرار ہو کر مچل رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے اپنے بچے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیسا رحم رکھا ہے۔ ماں کی جو ممتا ہوتی ہے وہ سب سے الگ ہوتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کے 100 حصے بنایا، اللہ رحم کے 100 حصے بنایا، 100 میں سے ایک حصہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا، اور ایک 90 پر 9 حصے اللہ تعالیٰ کس کے پاس رکھا ہے؟ اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طریقے سے وہ بچے کے لیے ماں بلبلا رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، دوسروں کے بچے کو اٹھا کر دیکھ رہی، شاید میرا بچہ ہے، بچہ اس کا نہیں ہے، تو اور آگے نکل رہی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے بندے اور بندیوں کے لیے رحم کرنے کے لیے، بہانہ ڈھونڈ کر معاف کرنے کے لیے، گناہوں سے جب بندہ یا بندی توبہ کرتے ہیں، اللہ چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈ کر اس بندے کو، اس بندی کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے، رحم کرنا چاہتا ہے، بخشش کرنا چاہتا ہے۔ خلاصی، یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، بخشش کا، آخری عشرہ، یہ آخری عشرہ جو ہے جہنم سے خلاصی کا ہے۔ یعنی انسان 3 قسم کے ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں، چھوٹے موٹے گنہگار ہیں، اور نیک لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت بھی پہلے عشرے میں رکھا ہے نیک اور پارسا لوگوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کا موقع دیا ہے درمیانی عشرہ، اور بہت بڑے گنہگاروں کے لیے آخری عشرہ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے منانے کے لیے ہمارے پاس جو ہے ایک چیز ہے، اللہ سے خوف کھا کر ہم توبہ کرتے ہیں، چھوٹے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، بہت بڑے گناہوں سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا رحم کرنے والا ہے، ایسا کرم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ تو فرعون کو چاہتا تو کب کی جو ہے اسے ختم کر سکتا تھا، اتنا زمانہ، اتنا عرصے تک اسے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون مجھ سے ڈرتا تھا، مجھ سے خوف کھاتا تھا، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، رات کو آ کر مجھے گڑ گڑا کر دعا کرتا تھا، تو میں اسے معاف کر کر جو ہے موقع دیتا تھا۔ اللہ کہتا ہے میں اسے معاف کر کر موقع دیتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے گھر میں بھی اسے کچھ سزا دے سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ وہ میرے نام کو اپنی ڈھیلی پر لکھا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کیا لکھا ہوا تھا فرعون نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ وہ میرے نام کو اپنی ڈھیلی پر لکھا ہوا تھا، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بہت زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہوں، تو میں اسے کیسے سزا دے سکتا ہوں؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے، ستار العیوب ہے، اتنے بڑے ظالم پر رحم کر سکتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے، ایمان والے، اللہ کی عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، صحیح حقوق ادا کریں گے، لوگوں کے ساتھ جو ہے صحیح معاملات کریں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، سچائی کے راستے پر چلیں گے، امانت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، لین دین صحیح کریں گے، ناپ تول صحیح کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، بڑے بڑے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، بہت بڑے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، ضرور معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اتنا بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے پر آئے تو ضرور معاف کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا گنہگار تھا، 90 پر 9 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، 90 پر 9 آدمیوں، لیکن ایک عالم کے پاس جا کر پوچھا،
میں 90 آدمیوں کو مار دیا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا؟ وہ عالم نے کہا کہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو اس عالم کو بھی قتل کر دیا اس نے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اسے فلاں علاقے میں جاؤ، ایک بزرگ ہیں، ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، عالم ہیں، ان کے پاس جا کر معلوم کرو۔ یعنی اس کے دل کے اندر تڑپ تھی، توبہ کی، اللہ سے معافی مانگنے کی سچی تڑپ تھی، پکی توبہ کرنے کا اس کا مکمل ارادہ تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ارادے پر ایک ثواب دیتے ہیں۔ جب وہ نیکی کرتا ہے تو 10 نیکیاں، 700 نیکیاں، 7 لاکھ، 7 کروڑ، بلکہ اس سے زائد بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جب وہ برائی کا، گناہ کا، خطا کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب تک وہ گناہ نہیں کرتا اس کے حق میں کوئی برائی نہیں لکھتے۔ جب وہ خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کے حق میں ایک ہی برائی، ایک برائی کرتا ہے۔ 10 سزائیں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، جیسے 10 نیکیاں دے رہا ہے ایک نیکی پر۔ تو اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، ستار العیوب ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اس نوجوان کی جس نے جو ہے قتل کر دیا تھا 100 آدمیوں کو، راستے میں ہی اس کی جو ہے روح قبض ہو جاتی ہے۔ ادھر جنت میں لے جانے والے فرشتے آتے ہیں، ادھر جہنم میں لے جانے عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، اس کی تڑپ، اس کی توبہ، اس کا جو ہے جس طریقے سے ارادہ تھا، کچھ نہ کچھ تو راستہ رکھا ہوگا مجھے معافی کا، توبہ کا۔ تو اس لحاظ سے روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو ہے جس بزرگ سے ملاقات کرنے کے لیے، جس عالم سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اگر وہ بزرگ کے جو ہے جگہ کے قریب ہے تو اس کو جو ہے جنت میں ڈال دیا جائے، اگر اس سے اور پیچھے ہے تو اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ وہ دور ہی تھا، لیکن اللہ زمین کو حکم دیتا ہے، زمین آگے کھس جاتی ہے، میرے بندے کے اندر تڑپ تھی، توبہ کی سچی تڑپ تھی، اس لیے زمین آگے کھس جاتی ہے۔ اور جس بزرگ سے یہ ملاقات کے لیے جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، ان کی جانب میں قریب ہو جاتی ہے زمین۔ اللہ کے فرشتے حیران و ششدر ہو جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، جاننے کے باوجود بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ اس بزرگ کے جو ہے قریب میں تھا علاقے کے، اس لیے اسے ہم لے کر آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس کی جو ہے توبہ، اس کی تڑپ کی وجہ سے میں نے اسے مغفرت کر دی، اسے جو ہے جہنم سے چھٹکارا دے کر جنت میں ڈالا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ دوسروں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اپنے بارے میں سوچو، اپنے اعمال کے بارے میں، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں بولے تو جو ہے بہت بولنے کا مزہ آتا ہے، اگر آپ سنتے ہیں وقت ہے بولے تو واقعہ بھی بول دیتا ہوں، ہم دوسروں کی فکر نہیں کرنا، اپنے بارے میں فکر کرنا ہے۔ بنی اسرائیل ہی کے 2 لوگ تھے، ہم دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا۔ ایک بہت بڑا نیک پارسا آدمی تھا، ایک بہت بڑا گنہگار فاجر آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں نیک، پیغمبروں کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کے ذریعے سے کرامتوں کا ظہور فرماتا ہے، صحابہ کے ذریعے سے، اولیاء کرام کے ذریعے سے، اور انبیاء کے ذریعے سے جو ہے معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نیک پارسا ولی صفت انسان جو تھا، سخت دھوپ کے موقع پر اس کے سر کے اوپر ابر سایہ کر تھا۔ اب ایک گنہگار تھا، فاجر تھا، فاسق تھا ایک بنی اسرائیل کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نیک پارسا آدمی کے اوپر سخت گرمی کے موقع پر جو ہے ابر کر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اپنے بندوں کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ معاملہ فرماتے ہیں۔ بہت سے اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، بہت سے ایسے ہیں آج ہندوستان میں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور شام کو جو ہے مغرب کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ وہ مکے میں پڑھتے ہیں، مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کیا کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کو سمیٹ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حاصل کے طریقے سے لپیٹ دیتا ہے، جس طریقے سے جو ہے آدمی جانے کی وجہ سے، جس طریقے سے آدمی جو ہے نیچے سے لفٹ کے ذریعے سے اوپر کے منازل کو طے کرتا ہے، تو پارسا آدمی کے اوپر سایہ کر تھا پر، اور گنہگار آدمی چرچا ہوا تو انہیں بھی گیا کہ جا کو دیکھیں گے، ملیں گے گنہگار جو ہے نیک آدمی کے سائے میں ذرا بیٹھے تو بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے عالم کے ساتھ بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے کسی عالم کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کسی عالم سے آپ ملاقات کرتے ہیں، یہاں تک آتا ہے روایتوں میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کبھی کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر تو نے کھانا کھایا؟ تو اللہ تعالیٰ سے جب بندہ کہتا ہے کہ ہاں کھایا، تو اللہ تعالیٰ اسی بہانے کو لے کر بھی جو ہے آدمی کی مغفرت کر دیتا ہے۔ علماء کی ضرورت یہاں نہیں، جنت میں بھی آئے گی، اللہ سارے جو ہے چیزیں دینے کے بعد وہاں بھی ضرورت پڑے گی۔ اللہ جو ہے کہے گا کہ جا کر علماء سے پوچھو، علماء کے پاس جائیں گے، علماء کہیں گے اللہ کے سارے میوے، ساری محلات، ساری سہولتیں ملنے کے بعد تو علماء کہیں گے اللہ سے ایک چیز پوچھنا ہے۔ کیا چیز؟ اللہ کا دیدار۔ وہاں بھی علماء کی ضرورت پڑی۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آدمی جو ہے آیا، گنہگار بھی تلاش کرتا ہوا اس نیک پارسا آدمی کو۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے صاحب کشف ہوتے ہیں، گنہگار کو دیکھ کر جو ہے اس کے گناہوں کو جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، بھاپ لیتے ہیں، فلاں گنہگار ہے، اس کے اندر ایسے ایسے گناہیں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جو کوئی وضو بناتا تو اس کے وضو کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ اس کا کون سا گناہ دھل رہا ہے۔ بعد میں اللہ سے دعا کیے کہ اللہ میں دوسروں کے عیوب کو دیکھ کر میرے اندر کہیں فقر پیدا نہ ہو جائے، اس چیز کو ختم کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ تو اللہ والوں کی بات الگ ہوتی ہے، کتنا بھی نیک آدمی ہو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو حکم نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈانٹا، میرے اور آپ کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈانٹا، تو ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کتنا بھی بڑا عالم ہو اسے فخر کرنے کا حکم نہیں، کتنا بھی بڑا ولی ہو اسے فخر کرنے کا حکم نہیں۔ یہ گنہگار پارسا گنہگار آدمی اس نیک آدمی کو دیکھنے کے لیے گیا، اس سے ملاقات کے لیے گیا، سارے لوگ مل رہے تھے۔ اب یہ دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ فاجر ہے، بڑا گنہگار ہے، اس کو اس نے دھتکارا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی، یہ گنہگار کے اندر یہ تڑپ تھی کہ میں تو گنہگار ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اس نیک آدمی کے ملنے کی وجہ سے میری مغفرت کر دے، میری توبہ کو قبول کر دے۔ اس نیت سے گیا ہوا تھا یہ گنہگار آدمی، اور وہ نیک آدمی اس کے گناہوں کو جیسے ہی چھان لیا تو فخر کرنے لگا، دھتکارا، چلے جا تو بڑا فاسق ہے، فاجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری ساری نیکیاں ضائع ہو گئی ہے نیک پارسا، اور اس کے سارے گناہوں کو میں نے دھول دیا۔ کس کے؟ گنہگار کے۔ تو نقصان کون اٹھایا؟ جو سب سے بڑا نیک تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے۔ لیکن کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا ہے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ دوسروں کو گناہوں کو دیکھ کر ہمیں ان کے گناہ سے نفرت کرنا ہے، ان کی ذات سے نفرت نہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ انہیں شرابی، انہیں جواری، اس سے ملنے کو حضرت بولتی ہے، غلط بات ہے۔ اس کے گناہ سے نفرت کرنا ہے، اس آدمی سے ملاقات کرنا ہے، اس سے جو ہے ہمیں اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ساری امت مسلمہ کو جو ہے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان حالات میں ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی آ کر گزارش کیا، حضرت قحط سالی ہو گئی ہے ہمارے علاقے میں، بارش کے لیے آپ دعا کرو۔ حضرت نے کہا کہ جاؤ کثرت سے استغفار پڑھو۔ پھر ایک آدمی آیا، دوسرا آدمی آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت ہمارے گھر میں فاقہ ہے، کہتا تو بھی کماؤ، کیا بھی پیسے رکتے نہیں، کیا ابھی نہیں، فاقے پر فاقے آ رہے ہیں، برکتش نہیں، کیا کرنا؟ حضرت نے کہا کہ استغفار پڑھو دوسرے آدمی کو بھی۔ تیسرے آدمی آیا، ملاقات کیا، حضرت سے کہا حضرت ہمارے جو ہے اولاد جو ہے نہیں ہو رہی ہے، پریشانی ہے، کیا کرنا ہے؟ حضرت نے کہا کثرت سے استغفار پڑھو۔ تو مریدین نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟
آپ جو ہے تینوں آدمیوں کو بھی استغفار پڑھنے کے لیے بولے. حضرت نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا، جب اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا، تو میں بھی ویسا ہی کہہ رہا ہوں، ان کو استغفار کی کثرت کرو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے استغفار کی کثرت کی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے اس قحط سالی والے علاقے میں اللہ نے بارش برسائی استغفار کی وجہ سے. اور جس کے گھر میں تنگی تھی، فاقہ تھا، خیر و برکت نہیں تھی، استغفار کی وجہ سے اللہ نے خیر و برکت عطا فرمائی. جس کو اولاد نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ جو ہے کثرت سے استغفار پڑھنے کی وجہ سے اولاد دیا. یعنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں، حضور بخشائے ہونے کے باوجود بھی روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار پڑھتے تھے، مغفرت کی دعا کرتے تھے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ مغفرت کی دعا کرتے تھے. ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. آج اللہ سے ہمیں جو ہے اپنے آپ کو بچانا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے ایسے گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا ہے، اللہ کے مخلص بندے بننا ہے، بندیاں بننا ہے. تو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، استغفار کی کثرت کرنا، رمضان کا صحیح طریقے سے ہمیں جو ہے استعمال کرنا ہے، اس مہینے کو صحیح طریقے سے گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ساری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کے اندر اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے مفتی زید صاحب، امام و خطیب مسجد کوثر گوہند پور کا، ہمارے عادل بھائی اور معین بھائی، روشن بھائی، ساروں کا. اللہ ان کے ارادوں کو اور بھی جو ہے ترقی سے نوازے، خیر و برکت سے نوازے. جس طریقے سے چھوٹی چیز سے ہی جو ہے ابتدا ہوتی ہے نیکیوں کی، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے آپ کی نیت ہے اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے. صرف یہ آپ کے چینل جو ہے صرف بنگلور کے حد تک نہیں، کرناٹک کے حد تک نہیں، ہندوستان کے حد تک نہیں، بلکہ عالمی اعتبار سے آپ کے چینلز کام کرے. بڑے بڑے اکابر علماء کے بھی اس میں خطابات ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر، میرے اندر، سب کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ساری امت کی اللہ حفاظت فرمائے، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرمائے، بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرمائے، ساحروں کے سحر سے، شیطانی مکر فریب سے، نفس کی شرارتوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ انسانیت کو عام کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، ہمارے غیر مسلم مائیں بہنیں، مرد عورت تمام کے لیے بھی اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے اور سب کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. رمضان مکمل طریقے سے اطمینان سے گزارنے کی اور ساروں کو اطمینان سے کاروبار اور امن و امان کے ساتھ کرنے کی اللہ، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ، عیسائی ہو، سب کو بھی جو ہے بھید بھاؤ کیے بغیر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے آفات سے، بلایات سے، خصوصیت کے ساتھ کرونا وائرس سے، اومیکران ویرینٹ سے، ساری بیماریوں سے، ساری وباؤں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے.